بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن مثنیٰ اور حسن مثلث کون تھے اور ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا؟ محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سیدہ فاطمہ کے توسط سے جاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ کہ اے میرے نبی آپ کو کثرت ملے گی وہ پورا ہوا، اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پوری دنیا میں آباد ہے۔ حضرت حسن مثنیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور ان کا اصل نام حسن بن علی تھا۔ مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اس لیے انہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن، تاکہ ان کی پہچان ان کے والد امام حسین علیہ السلام سے الگ ہو سکے۔ تاریخی روایت کے مطابق آپ اہل بیت کے نہایت باوقار، متقی اور بردبار فرد تھے اور واقعہ کربلا میں بھی شریک ہوئے۔ اکثر مورخین جیسے ابن سعد، طبری اور ابن اسیر بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے دن آپ شدید زخمی ہوئے لیکن شہید نہیں ہوئے، بلکہ قبلہ بنو اسد کے لوگوں نے آپ کو زخمی حالت میں بچا لیا۔ بعد میں آپ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس سے اہل بیت کا نسب آگے بڑھا۔ کچھ شیعہ روایت کے مطابق آپ کربلا کے میدان میں جنگ میں شریک تھے کہ اچانک آپ نے ایک ندائے غیب سنی کہ اے حسن مثنیٰ، تجھے اپنے نانا کی نسل کے ساتھ ہونے والے اس ظلم و ستم کا گواہ بننا ہے، اور ساتھ ہی ایک تیر آپ کے کاندھے پر لگا جس سے آپ بے ہوش ہو گئے اور یزیدی لشکر آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا، لیکن آپ بے ہوش تھے اور بعد میں آپ روبے صحت ہوئے۔ مختلف روایت میں آپ کی شخصیت کو علم، حلم اور صبر کا پیکر قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے سیاسی فتنوں سے دور رہ کر خاموشی اور حکمت کی راہ اختیار کی۔ حضرت حسن مثنیٰ کے بارے میں مورخین کی غالب رائے یہی ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے اور جنگ میں عملی طور پر شریک ہوئے۔ تاریخی کتب جیسے طبری، ابن سعد اور ابن اسیر میں ذکر ملتا ہے کہ جب یوم عاشورہ کو اہل بیت اور ان کے ساتھی یکے بعد دیگرے میدان میں اترے تو حسن مثنیٰ نے بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور شدید زخمی ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق ان کے جسم پر کئی زخم آئے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جس کے باعث دشمن نے انہیں شہید سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے انہیں زخمی حالت میں پایا اور علاج کیا، جس سے وہ زندہ بچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کربلا کے ان چند افراد میں شمار ہوتے ہیں جو میدان میں شریک ہوئے مگر شہید نہ ہوئے۔ مورخین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے نوجوان بھی حق کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ ان کی زندگی کا باقی حصہ صبر، تقوی اور خاموشی کے ساتھ گزرا۔ اس طرح تاریخی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن مثنیٰ نہ صرف کربلا میں موجود تھے بلکہ انہوں نے بہادری سے جنگ میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ جناب حسن مثنیٰ کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بنو امیہ کی ظالم اور فاسق حکومت کے خلاف قیام کیا اور تحریک کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے آپ بنو امیہ کے عتاب کا شکار ہوئے اور بنو امیہ نے آپ کو طرح طرح کے ظلم و ستم سے مغلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دین اسلام کی خاطر اپنی تحریک کو واپس نہ لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو 200 کوڑوں کی سزا دی گئی اور 200 کوڑے لگنے کے بعد آپ کے جسم میں عطر کی کھار اتر گئی
تو بدبخت اموی فوجیوں نے اونٹ کی کھال آپ کی پیٹھ سے چپکا دی۔ جب آپ کا زخم خشک ہوا تو انہوں نے اس کھال کو کھینچا، جس سے دوبارہ آپ کی ساری جلد اکھڑ گئی اور صرف ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں مورخین نے خاصی تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ آپ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو نہایت بافضیلت اور باکردار خاتون تھیں۔ اس مبارک نگاہ سے اہل بیت کا نسب آگے بڑھا اور کئی جلیل القدر شخصیات پیدا ہوئیں۔ ان کی اولاد میں خصوصاً عبداللہ المخص، عبداللہ کامل، حسن مثلث، ابراہیم اور زینب کا ذکر ملتا ہے۔ عبد المخص کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ انہی کی نسل سے آگے چل کر حضرت محمد نفس زکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ جیسے افراد پیدا ہوئے، جنہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں سیاسی و اصلاحی تحریکوں میں کردار ادا کیا۔ بعض تاریخی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسن مصنع کی ایک سے زیادہ ازواج تھیں، لیکن فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے زیادہ معروف اور مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ مورخین جیسے ابن سعد اور بلازری کے مطابق آپ کی اولاد علم، زہد اور شرافت میں نمایاں تھیں، اور اہل بیت کی نسل کو آگے بڑھانے میں حسن مصنع کا کردار نہایت بنیادی سمجھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر تاریخی روایت کا نچوڑ یہی ہے کہ حسن مصنع کی اولاد نہ صرف تعداد میں اہم تھی بلکہ بعد کی اسلامی تاریخ میں ان کا اثر و رسوخ بھی نمایاں رہا۔ محترم دوستو، اگر بات کی جائے یزید سے ملنے جانے والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی کہ وہ کون تھے، تو تاریخی روایت کے مطابق محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بیٹے تھے جو یزید سے ملنے کے لیے خود دمشق اس کے دربار گئے تھے۔ کربلا کے بعد جب یزید کی بیعت کو توڑا جانے لگا اور یزید کی شخصیت کو لے کر لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے، تو ایسے میں محمد بن حنفیہ نے خود جا کر یزید سے مل کر اس کی شخصیت کو دیکھنے کا اور جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے آپ دمشق یزید سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر آپ نے یزید کی تعریف کی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ یزید سے سنت رسول کا متلاشی ہے اور نیک اور پرہیزگار شخص ہے، لیکن دیگر مسلمانوں نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کو دکھانے کی غرض سے ایسے نیک اعمال اختیار کیے تاکہ آپ مدینہ منورہ کے لوگوں کو یزید کے اچھے اعمال کے بارے میں بتائیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔